إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قرآن مجید اور سنت متواترہ سے جو لوگ ہدایت نہیں پا سکتے اس میں جو رکاوٹیں ہیں ہم ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں. جو باتیں ہم پڑھ چکے اس میں پہلی بات وہ لوگ جو حب عاجلہ میں ملوث ہیں، یعنی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، اس کی لذتوں، اس کی راحتوں کو جنہوں نے اپنا مقصود زندگی بنا کر اپنی ساری زندگی اسی پر ضائع کر دی، وہ قرآن اور سنت سے ہدایت نہیں لے سکتے. دوسری چیز جو خواہشات نفس، جو دل چاہے، جو شہوات کی کس طرح تسکین ہوتی ہے، جذبات کی کیسے تسلی ہوتی ہے، بس اسی کی فکر کریں اور شریعت کے احکامات کی پرواہ نہ کریں، وہ بھی قرآن اور سنت سے ہدایت نہیں پاتے. اور تیسرے وہ لوگ جو شریعت کا علم حاصل کرنے کی بجائے لذت بے فکری کے ساتھ وقت کا ضائع کرنا، لوڈو کھیل لو، گیم کھیل لو، ویڈیو سے کھیل لو، یا پھر عملیات سیکھ لیے، جنات کو کس طرح قابو کرنا ہے، شاعری کے اندر گھس گئے، منطق میں، فلسفے میں، یہ بد نصیب بھی قرآن اور سنت سے ہدایت نہیں پا سکتے. چوتھے وہ لوگ جو تکبر میں آ گئے، انہیں حق کا رد کرنا آسان لگتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنا ایک روب قائم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو حقیر جان کر حق کو قبول نہیں کرتے. آج ہم پانچویں بات پڑھیں گے کہ آدمی اپنی قدیم روایات پر، رسم و رواج پر، باپ دادا کے دین پر ایسا پختہ ہو جائے کہ وہ کسی قسم کی تبدیلی پسند نہ کرے. دیکھیے، انسانیت کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی سمجھیے، پہلے انسان،
بہترین جوڑے کی اولاد ہم سب، پھر اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مخلص لوگوں کو بھی نکالا، متقی لوگ بھی ان کے اندر پیدا ہوئے۔ ود، سبا، یغوث، یعوق اور نصر ایسے ہی نیک لوگ تھے کہ لوگ تقوی کی بنا پر ان سے محبت کرتے تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کی محبت کو غل میں بدل دیا، عقیدت اس حد تک بڑھائی کہ ان کے ساتھ جھوٹ نتھی کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان نے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھیں یہ لوگ کتنے متقی تھے، کتنے لوگ نیک تھے، تم ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھو، ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ بس اس حد تک وہ محدود رہا۔ لیکن کچھ نسلوں کے بعد شیطان نے یہ درس دینا شروع کر دیا کہ یہی تو معبود ہیں، یہی تو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے اللہ زیادہ سنے گا، تم ان کو پکارو، یہ تمہاری مشکلات کو حل کروائیں گے۔ تو لوگوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کی بندگی شروع کر دی۔ شیطان نے ان کے ساتھ ان کی تاریخ کو مسخ کیا اور ان کے ساتھ شرک کو یوں نتھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، یہ سورۃ نوح میں دیکھیے کس طریقے سے قوم ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب وہ قوم کیا کہتی ہے؟ ان کے سردار اپنی قوم کو وہ سردار درس دیتے ہیں، قالوا لا تذرن آلہتکم، وہ کہنے لگے اپنے معبود نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونصر، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ نیک لوگ تھے۔ اب یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے نوح کی بات کو مان لیا تو یہ بزرگ چھوٹ جائیں گے؟ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی دعوت ہے جو ہر دور میں متقی لوگوں نے جس پر عمل کیا، جو توحید والی سنت پر چلنے والی دعوت تھی۔ ہر دور میں نیک شخص بنتا ہی وہ ہے جو اس دعوت پر چلے گا۔ لیکن اب نوح علیہ السلام کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سرداروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تم سے تمہارے بزرگ چھڑوانے آیا ہے، لہذا اس نوح کی بات کو نہ مانو، اس کو چھوڑ دو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے، شیطان نے ان کی تاریخ کو مسخ کیا، اور ایسا مسخ کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ نوح کی بات کو ماننا اپنے بزرگوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ وار ایسا خطرناک وار ہے، سورۃ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر دور میں سرداروں نے قوم کو یہی کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، عَلَىٰ أُمَّةٍ، ایک راستے پر، ایک طریقے پر ہمارے بڑے چلتے جا رہے ہیں، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے پیچھے قدم پہ قدم چل رہے ہیں، ہم ان سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے، متواتر تاریخ ہے، ہمارے بڑے جن کی پوجا کرتے تھے، ان کے بڑے جن کی پوجا کرتے تھے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم تو اسی راستے پر جمے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہر نبی کے مقابلے میں سرداروں نے قوم کو یہ بات بتائی۔ اب ہوا کیا کہ شیطان نے ان کے بڑوں کی تاریخ کو مسخ کیا، ان کے ساتھ جھوٹ نتھی کیا،
اور جھوٹ ایسے نتھی کیا کہ اب ان کو محسوس ہی ہونے لگا کہ نبی کی بات ماننا اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑنا ہے. اور وہ قوم کو کہتے ہیں یہ بڑوں کو راستے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ سیدھے راستے پر تھے، ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. شیطان نے یہ بات ہر دور میں کیا. ہم احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو یہ من گھڑت روایات کیا ہے، اور بعض حلقوں میں یہ من گھڑت روایات ہی چلتی ہیں. انہیں اس سے غرض نہیں کہ یہ سندن کیسی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیروں نے یہ بات ہمیں سنائی ہے، یہی بات حق ہے. وہ اس حدیث کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ وہ اس حدیث کو چھوڑنے پر تیار نہیں، چاہے آپ اور بڑے بڑے علماء بتا دیں کہ یہ بھائی یہ کتاب جس سے تم حدیث دیکھ رہے ہو اس کا نام ہی موضوعات کبیر ہے. موضوعات کبیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایت کو، کبیر بڑی بڑی. انہوں نے اپنی کتاب میں ان بڑی بڑی جھوٹ کو، ان روایات کو جمع کیا. اور کیوں جمع کیا؟ تاکہ لوگ ان باتوں کو قول رسول نہ سمجھے. جہاں بخاری اور مسلم رحم اللہ نے صحیح احادیث جمع کی اور سیاستہ کے اندر بھی سند دے کر صحیح اور حسن اور ضعیف ملی جلی، اس پر بھی علماء نے فیصلہ کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے. ایسے ہی علماء کرام نے من گھڑت روایات بھی جمع کی، اور جمع کرنے کا مقصد یہ کہ ان روایات کو قول رسول نہ سمجھا جائے. لیکن اب مولوی صاحب بڑی سی پگڑی والے اور بڑے مشہور، اور کہتے کہ ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی. اب وہ بات من گھڑت بات اس معاشرے میں، اس ماحول میں قول رسول بنی ہوئی ہے. آپ لاکھ انہیں کہیں کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہو کہ آدم سے خطا ہوئی، آدم سے خطا کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور ایک دن کہا کہ اللہ تجھے محمد کا واسطہ، اور اللہ نے کہا یہ محمد کون ہے؟ تو کہنے لگے آدم علیہ السلام اللہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تجھے اس کا واسطہ. اللہ نے بخش دیا اور کہا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا کائنات پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا. اب علماء نے اس کتاب موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے اس حدیث کو من گھڑت بیان کیا کہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، لیکن اب بیان ہو رہی ہے. اور بیان کرنے والے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. تبلیغی نصاب کے مولوی ذکریہ صاحب ایک جید اپنے علماء کرام کے اندر ایک مقام ہے ان کا، شیخ الحدیث کہلواتے ہیں. اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کر دیا. اچھا عربی کے اندر جہاں وہ اس کی تفصیل سناتے ہیں انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ مستدرک حاکم کی روایت، اس کو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ من گھڑت ہے. اردو میں ترجمہ نہیں کیا. اب آدمی بڑے عالم کو دیکھتا ہے، اچھا یہ بیان کرنے والے یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور پھر بیان بھی بہت بڑے عالم ملا علی قاری کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے. اب وہ اس کو ایسا شیطان یقین دلاتا ہے کہ نہیں یہ بات بالکل حق ہے، یہ جو آواز تمہیں کہیں سے آئی ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس آواز کو نہ سنو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو. آدم علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے وہ قبول کر لی، تم مانگو گے تمہاری بھی قبول ہوگی. تو اس طریقے سے جھوٹ نکتی ہو کر ان کے ساتھ وہ دین بن جاتا ہے. اور جب نسلیں گزر جاتی ہیں ایک راستے پر، ایک کام پر، کبھی آپ دیکھنا ابھی تو اس ہماری نسل میں شروع ہوا ہے، بلکہ ہمارے بڑھاپے میں شروع ہوا ہے جمعۃ المبارک یہ میسج چل رہے، اور ساتھ اس کا اجر بھی بیان شروع ہونے لگ گیا کہ اس کا اجر
یہ ہے کہ بس جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے گا اس کے لیے یہ اور یہ انعامات ہیں. ساتھ اس کو انعامات بھی ذکر ہونے لگ گئے. کوئی پوچھ لے کہ جی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہی ہے, یہ صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ کہتے لو جی مبارکباد بھی نہ دے. بھائی مبارکباد ضرور دے, لیکن اس کو دین سے یوں نچھی کر دینا کہ اس کے کرنے میں یہ اجر ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے. جب اس کے لیے دلیل ہو تو وہ سنت کہلائے گی, اور اگر دلیل نہ ہو تو بدعت کہلائے گی. تو یہ چیز 2-4 نسلوں کے بعد ایسی پکی ہو جائے گی گویا یہ دین کا حصہ ہے. ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے بڑے تو بچپن سے ہمارے یہ مبارکباد دیا کرتے تھے, وہ دین بن جائے گا. کبھی آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ لوگ ہیں انہیں کہ فرضوں کے بعد دعا کرنا اتنا ضروری بنا دیا تھا علماء کرام نے کہ جو دعا نہیں کرتا تھا کہتے تھے دعا کا منکر ہے. انہیں لاکھ کہو کہ بھئی نہیں, یہ دعا کے منکر ہم نہیں ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, نماز کے اندر بھی کرتے ہیں, بعد میں بھی کرتے ہیں, لیکن تم نے یہ فرضوں کے بعد جو اتنا لازم کر دیا ہے اور اس کے نہ کرنے پر تم انتہائی برا محسوس کرتے ہو, تو یہ بات تو تمہاری ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے بڑوں کو دیکھا, اس کے بڑے سب کے سب فرضوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. یہ اب نئے نئے مولوی آئے, الحمدللہ سعودیہ سے پڑھنے والے, مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے والے, انہوں نے لوگوں میں تعلیم دی اور آج یہ چیز کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی دین بنتا کیسے ہے؟ دیکھیے دین اللہ کا نازل کردہ ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. احادیث مبارکہ میں ہر بات جو آپ کی طرف منسوب ہو جائے وہ قول رسول نہیں ہوتی. اس کے لیے شرط ہے کہ باسند ہو, سند کے ساتھ اس کا راوی متصل ہو, ان کی آپس سے ملاقات ثابت ہو. اب یہ ایک عالم فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ایسے, اور الحمدللہ ہر دور میں علماء کرام پیدا ہوئے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں اور لوگوں کو کے اندر بات پھیلتی ہے. البانی رحمت اللہ علیہ کا آج نام اسی لیے ہے کہ انہوں نے عرب کے اندر سب سے پہلے صحیح اور ضعیف کا تعارف کرواتے ہوئے صحیح ابو داؤد الگ کر دی, ضعیف ابو داؤد الگ کر دی, صحیح ترمذی الگ کر دی, ضعیف ترمذی الگ کر دی, صحیح نسائی الگ کر دی, ضعیف نسائی الگ کر دی. انہوں نے اپنی کتابوں, ان کتابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہمارے پاکستان میں بھی شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی محنت کی اس پر, مشکات شائع کی, اور اس کے نیچے مشکات کے اندر حاشیے کے اندر صالحین شائع کی, حاشیے کے اندر صحیح اور ضعیف کی پہچان بتائی. تو یہ علماء کرام کا کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے. لیکن اب جو شخص کہے کہ نہیں ہم تو نسلوں سے یہ بات دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ تو لوگ یہ تو دعا ہی کے منکر ہیں, انہوں نے دیکھا ان کے بڑے وہ تبلیغی اجتماع کے بعد صرف دعا میں شمولیت کے لیے سفر کر رہے ہیں. بھئی اس کو کہا جائے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا اللہ کا تعلق ہے, اس میں جتنی تنہائی ہوگی, جتنی عاجزی ہوگی, کہتے نہیں وہ جتنا ہم مانگیں گے سب مل کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اچھا بھئی ایسی محفل کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجائی ہے, کبھی صحابہ کا بھی دل کرتا ہوگا. آخر ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے کوئی خاص گھڑی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر کہا ہو یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے, اور انہوں نے 15 منٹ لگا دیے ہوں دعا پر. ایسی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جمعے کے اندر, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ 3 دفعہ کہتے ہیں اللہم اسقنا, اللہ بارش دے, اللہ بارش دے, اللہ بارش دے, بارش شروع ہو جاتی ہے. اگلے جمعے وہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ بارشیں اتنی ہو گئی کہ راستے بند ہو گئے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس بارش کو آس پاس برسا, ہمارے اوپر نہ برسا. تو یہ آپ کو کہیں آپ کو سیرت میں نہیں ملے گا کہ صحابہ نے کوئی خاص وقت مقرر کر کے اس میں لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کوئی دعا کی ہو.
لیکن ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا، اب وہ نماز کو مکمل نہیں جانتے جب تک دعا نہ ہو جائے۔ مولوی صاحب کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، دعا ہوگی تو وہ یار دعا کوئی نماز کا حصہ ہے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر بھی کہا ہے ادھر بھی کہا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ تو بھائیو، یہ جو جاہلیت کی، اپنے بڑوں کے راستے پر چلتے رہنے کی ایک انتہا تو یہ ہے کہ آدمی شرک اور کفر کی حد تک بھی ان کے پیچھے چلے، کیونکہ ان کے بڑے اصول کافی مانتے ہیں، فروع کافی مانتے ہیں۔ اصول کافی اور فروع کافی کے اندر لاکھ کوئی کہے بھئی سند ہی نہیں ہے، نہیں جی اہل بیت کی باتیں اس میں جمع ہے۔ بھئی اہل بیت کی باتیں جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ جو نہج البلاغہ سیدنا علی کے خطبات ہیں وہ کس نے لکھے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، وہ امام رضی 400 سال کے بعد آنے والا اور سند بیان کیے بغیر اس کو بیان کر رہا ہے، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ امام رضی نے اگر تمہارے 11 امام تک، 12واں تو غائب ہے، 11 امام تک کوئی سند بیان کی ہوتی، نہج البلاغہ نے سیدنا علی تک کوئی سند بیان کی ہوتی، تو پھر اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ سند صحیح ہے، ضعیف ہے، جھوٹ بولنے والا راوی تو نہیں ہے۔ جب یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور تم صرف اس لیے مان رہے ہو کہ ہمارے بڑے اس راستے پر چلتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے وہ اس راستے پر جب چل رہے ہیں تو یہ راستہ یقیناً اللہ کا نازل کردہ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جو شخص اس طرح تقلید جامد کے اندر، اندھی تقلید کے اندر جائے گا، یقیناً اس کے لیے ہدایت کا راستہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ راستہ صرف یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس راستے پر تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بعض اوقات مسائل میں عوام کی ایک ضرورت بھی بن جاتی ہے، جیسے مجھے احادیث کی سند کے بارے میں البانی پر یقین ہے، میں دیکھتا ہوں البانی نے کیا کہا، ٹھیک ہے تسلی ہو جاتی ہے، البانی نے صحیح کہا، بات ختم ہو گئی، تو اعتماد کرنا بھی درست ہے اس حد تک۔ یا کوئی مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ، میں نے کسی شیخ الحدیث سے پوچھ لیا اور شیخ الحدیث نے کہا یہ اس طرح تقسیم کر لو، ایسے تقسیم کر لو، ضروری نہیں کہ میں اس سے دلیل لوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان چیزوں کو ایسا حتمی بنا دوں کہ میرے سامنے حق واضح بھی ہو جائے، اور پھر میں کہوں کہ نہیں میں نہیں یہ بات مان سکتا، تو یقیناً یہ گمراہی ہے۔ اگر آدمی کسی بھی بات میں اپنے بڑوں کو یہ مقام دے دے کہ وہ کہے کہ بات تو درست نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں منظور نعمانی نام ہے ان کا، انہوں نے کتاب لکھی ہے تصوف کیا ہے۔ وہ اپنا قصہ لکھتے ہیں شروع میں کہ میں جب مدرسے سے فارغ ہوا تو میں ایک درگاہ پر چلا گیا، وہاں درگاہ پر ایک شیخ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے شیخ صاحب سے سوال کیا اور سمجھنے کے لیے سوال کیا کہ شیخ صاحب یہ جو آپ ضربیں لگا رہے ہیں، یہ جو اللہ کی ضرب دل پر لگ رہی ہے، یہ چیزیں تو میں نے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں یا فقہ کی کتابوں میں نہیں پڑھی، تو یہ کیسے درست ہے؟ تو وہ شیخ کہتے ہیں یہ فارغ لوگ تھے، یہ جمع ہو گئے تو میں نے اس کام پر لگا دیا، تم جو کام کر رہے ہو بڑا اچھا ہے، اور اس نے پھر مجھ سے علمی بحث شروع کر لی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر میں بے چین ہوا اس حرکتوں کو دیکھ کر کہ یہ ہو کی ضربیں لگ رہی ہیں، دل پر ضربیں لگ رہی ہیں۔ میں نے پھر عرض کی شیخ صاحب یہ کیسے درست ہے؟ اس کا ذکر تو مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ملا، یہ کیسے درست ہے؟ انہوں نے پھر بات کا رخ موڑا اور میری تعریف کر کے علم کے مقام کی بات شروع کر دی، پھر بات گول کر لی۔ کہتے رات میں بیٹھا ہوا تھا، میں خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا کہ ان چیزوں کو اگر میں بدعت سمجھتا ہوں
تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل، مجدد الثانی، یہ سارے بدعتی تھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ان باتوں کا درس دیا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ وہ بدعتی ہوں، ہاں میری عقل کا فطور ہے، کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ تو فوری کر لیا کہ دلیل ہو نہ ہو یہ باتیں درست ہیں کیونکہ میرے بزرگوں نے کہی۔ اب یہ جب روش علماء کرام کی ہوگی تو پھر حق پر آدمی کیسے قائم رہے گا؟ ایسے ہی بہت بڑے شیخ ہیں ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے والد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے سوانح عمری لکھی ہے، ان کے حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ابا جی سے کہا، ابا جی یہ جو بزرگوں نے وظیفے بتائے ہیں تصوف کے، ان وظیفوں کو بعض اہل حدیث بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو ابا جی غصے میں آ گئے، کہنے لگے ان کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ اہل حدیث کی تاریخ کا آغاز شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل اور مدر جانا سے کرتے ہیں، دوسری طرف ان کے اجتہادات کو بدعت کہتے ہیں، تو گویا ان کا یہ منطقی تضاد ہے۔ اب وہ کیوں درست ہو رہی ہیں وہ صوفیہ کے طریقے؟ کیوں؟ یہ ہمارے بڑوں کے طریقے ہیں۔ کبھی آپ ڈاکٹر سرار کو سنیں، اس نے بھی سورۃ الحدید کی شرح میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی شرح کرتے ہوئے جو شرک بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ میرے بڑوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے یہ موجود نہیں، یہ خیال ہے، یہ خواب ہے۔ یہ جیسے ایک بڑھئی وہ میز بناتا ہے تو پہلے میز کا نقشہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں میز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے تاج محل کی مثال دی کہ تاج محل کے بارے میں سوچو، تمہارے دماغ میں تاج محل کی تصویر بن گئی، کوئی اینٹ نہیں لگی، کوئی سیمنٹ نہیں لگا، وہ تاج محل کا نقشہ تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ تم اول بھی ہو، تم آخر بھی ہو، تم ظاہر بھی ہو، تم باطن بھی ہو، تو جو ہٹاؤ تو بس معاملہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اس کائنات کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک کپڑا لے کر اس پہ آگ لگاؤ، ٹہنی پر باندھو اور اس کو گھماؤ، تمہیں دائرہ نظر آئے گا۔ وہ دائرہ موجود نہیں، موجود تو ایک نقطہ ہے جہاں آگ لگ رہی ہے۔ یہ پورا دائرہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اور ایسا ہی معاملہ کائنات کا ہے۔ اب یہ ساری خرافات کہاں سے آئیں؟ صرف بڑوں کی باتوں سے کہ بڑے یہ کہہ گئے، اور بڑوں کی بات جو ہے اس کا رد نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں، جب معاملہ اس حد تک ٹیڑھا ہو جائے تو پھر آدمی قرآن اور سنت کی تعلیم سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ قرآن اور سنت کی تعلیم سے فائدہ وہی شخص لے گا جو اپنے ذہن کو آزاد سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے بزرگوں نے جو قرآن کا نچوڑ نکالنا تھا نکال لیا، اب ہمیں ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی۔ نہیں، وہ قرآن میں غوطہ لگائے گا، قرآن میں تدبر کرے گا، دیکھے گا کہ اللہ نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کی گمراہی کے اسباب کیا بیان کیے ہیں، اور پھر ان گمراہیوں سے خود بھی بچے گا، لوگوں کو بھی بچائے گا۔ یہ شخص تو قرآن اور سنت سے ہدایت پا سکتا ہے۔ اور جو شخص اس طریقے سے دین نہیں سیکھتا، اپنے آپ کو اپنے معاشرے کے بڑوں کے اندر ایسا پابند کر دیتا ہے کہ ان سے باہر نہیں نکلنا، اور کسی نے بھی ذرا سی بات باہر کہہ دی تو فوراً اس بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ بزرگ ان کو نہیں مانتا بزرگوں کو۔ یہی بات قوم نوح کے سرداروں نے قوم کو کہا کہ دیکھو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو ہمارے پنج تن ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، نوح کو چھوڑ دو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو۔ تو بھائیو، قرآن اور سنت کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بات آج ہم نے پڑھی
وہ یہ کہ آدمی اندھی تقلید سے باہر نکلے، مسائل کی حد تک کسی سے مسئلہ پوچھ لے، کوئی حرج نہیں، سند کے بارے میں کسی سے پوچھ لے، عالم سے سمجھ لے بات، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی اندھی تقلید کہ وہ شرک اکبر ہو اور وہ اس لیے قبول کرے کہ یہ تو ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں، وہ من گھڑت روایات ہو اور معاشرے میں لوگ ان کو بتا بھی رہے ہوں کہ بھئی یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور وہ کہے نہیں بس میرے بڑے نے کہہ دیا، میں نے تو اس میں 4 مہینے لگا لیے، اب میں اس کے اندر کوئی رائے نہیں رکھتا، جو یہاں آ گیا بس میں اسی کو حق جانتا ہوں۔ جو اس حد تک گمراہی اختیار کرے گا بھائی وہ قرآن و سنت سے فائدہ نہیں لے سکے گا۔ تو ہر اس چیز کو اپنے سے دور کیجئے جو ہدایت لینے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بالکل آزادی بھی درست نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے آزاد ہوتے ہیں حدیث کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے راستے پر پابند کرے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں، آمین یا رب العالمین۔